السلام علیکم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل صدر احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اشدو کا لفظ جو ہے اس پر تشدید ہے، اور تشدید جب آتی ہے تو وہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ ہر حد سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جب محبت بندے کی ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کا ذکر خیر بھی کرتا ہے وہ، اور یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، سب سے بہترین جہاد کرنے والا یعنی سب سے بہترین مجاہد کون ہے؟ حضور نے فرمایا وہ مجاہد جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ سب سے بہترین نمازی کون ہے؟ فرمایا کہ وہ نمازی جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ سب سے بہترین روزے دار کون ہے؟ وہ روزے دار جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ سب سے زیادہ زکوٰۃ دینے والا اچھا کون ہے؟ فرمایا کہ وہ زکوٰۃ دینے والا جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ اسی طرح پوچھا کہ سب سے بہترین حاجی کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ حاجی جو سب سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر ظاہر ہے جب ہی انسان کرتا ہے یا سنتا ہے کہ جب اس کے دل میں اللہ کی محبت بہت شدت سے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے خلیل، ایک مرتبہ اللہ رب العزت اپنے ملائکہ کے سامنے بڑے فخریہ انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا کہ دیکھو میرا خلیل، ہم نے اس کو اتنا مال و اسباب دیا، اس کے باوجود ہر وقت ہماری یاد میں مصروف رہتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ بارے الہ، بات یہ ہے کہ تو نے تا حد نگاہ ان کو زمینیں جاگیریں عطا کی ہیں، ان کے پاس انکاؤنٹیبل جانوروں کے ریوڑ ہیں، تو ظاہر ہر طرح کی آسائش تو نے ان کو دی ہے، تو وہ تیرا بھلا ذکر نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، میرا خلیل جو ہے وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، کوئی مال و اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو امتحان کے لیے ٹھیک ہے جاؤ۔ اب وہ امتحان کے لیے فرشتے انسانی شکل میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بدستور اپنے کھیتوں میں اللہ کا ذکر میں مصروف تھے، فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے بڑی خوش الحانی سے اللہ رب العزت کے ناموں کو دہرایا ان کے سامنے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اب جب یہ اللہ رب العزت کے اسماء گرامی سنے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو عرض کرنے لگے، ان سے کہا، ان سے منتیں کرنے لگے، ایک مرتبہ پھر میرے یار کا جو تم نے نام لیے ہے نا، وہ ایک مرتبہ پھر وہ نام لے لو۔ انہوں نے کہا بھی ہم ایسے فری میں تو نام نہیں لیں گے، اب کچھ دینا ہے تو دو، پھر ہم نام لیں گے۔ فرمایا کہ یہ جو زمینیں ہیں نا یہ سب تم لے لو، ساری جاگیریں تمہاری، ایک مرتبہ صرف اور نام لے لو۔ مطلب روایتوں میں ہے کہ جہاں تک انسان کی نظر کی حد جاتی تھی وہاں تک ان کی زمینیں تھی، سب ان کو دیا کہ ایک مرتبہ اور نام لے لو۔ ملائکہ نے پھر سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کہا، پھر چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر کرنے لگے کہ ایک مرتبہ اور نام لے لو۔ اب جب دوبارہ نام لینے کی بات آئی، ملائکہ ظاہر چونکہ امتحان لینے آئے تھے، انہوں نے کہا جی کچھ دیں گے تو نام لیں گے، ایسے فری میں تو نام نہیں لیں گے۔ فرمایا یہ جتنے بھی میرے مویشیوں کے ریوڑ ہیں سب تمہارے ہیں، صرف ایک مرتبہ میرے محبوب کا ایک مرتبہ پھر نام لے لو۔ پھر انہوں نے کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب یہ کہا پھر چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔ جب دوبارہ ہوش میں آئے پھر ان سے گزارش کرنے لگے، ایک مرتبہ پھر میرے محبوب کا نام لے لو۔ اب فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم تو کچھ لیے بغیر نام نہیں لے سکتے، زمینیں تھیں وہ پہلے ہی ہمارے نام کر چکے، جانور تھے، ریوڑ تھے، وہ سب ہمارے نام کر چکے، اب آپ کے پاس کیا بچا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ تمہیں ان جانوروں کو چرانے کے لیے ایک چروائے کی بھی تو ضرورت ہے نا، تم مجھے اپنا غلام بنا لو، لیکن ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام
پھر لے لو۔ پھر ملائکہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا اپنی اصل حالت میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم صرف آپ کا امتحان لینے آئے تھے، یہ جاگیریں بھی، زمینیں بھی آپ کی، یہ ریوڑ بھی آپ کے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل تھے، فرمانے لگے کہ جس مال کو میں ایک مرتبہ اللہ کے نام پر دے چکا، اب میں اس کو واپس کیسے لے سکتا ہوں، لہٰذا سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت سے شدت کی محبت، اور یہی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی شان بیان کی، ان کی علامت، ان کی پہچان بیان کی کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، ہر ایک سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، وہ کنفیوژن یہ کہ قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور ادھر دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تم میں سے کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اپنی جان سے بڑھ کر اس کے لیے پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب ذہن میں کنفیوژن آتی ہے نا، ایک طرف تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہوتا کہ جو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو کنفیوژن کہاں آتی ہے؟ ہماری کم علمی کی وجہ سے۔ ادروائز اگر آپ قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ والذین آمنوا ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے لیے حضور کی محبت شرط ہے۔ آسان الفاظ میں کہہ لیجئے کہ حضور کی محبت یہ بیسیکلی جڑ ہے، اور اس کا پھل یہ اللہ کی محبت ہے۔ تو اللہ کی محبت حاصل ہی انہیں ہوتی ہے کہ جن کے دل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں حضور کی محبت، جن کے صلاحیت کر جاتی ہے، جو حضور کی محبت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو حضرات صحابہ کرام تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کرتے تھے، حضور کی محبت میں اتنے فنا ہو جایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہم سجدہ تو بے شک اللہ کو کرتے ہیں لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ گویا وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہمارے سر بے شک اللہ کے آگے جھکتے ہیں لیکن ہمارا دل حضور آپ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ پوجا ہے ہم نے آپ کو محراب بے خودی میں، 100 حسن آ گئے ہیں آداب بندگی میں۔ اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت پیدا ہوتی ہے نا، پھر دنیا کی کوئی مال و اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، دنیاوی حیثیت کچھ بھی ہو اس کی، اللہ رب العزت کے حضور پھر اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک مدینہ حضور کے حجرے کے سامنے ایک چبوترا تھا، اور وہاں پر وہ صحابہ کرام ہر وقت موجود رہتے تھے۔ بلا شبہ اگر ہم آج مسلمان ہیں تو انہی صحابہ کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے۔ کتنے دن گزر جایا کرتے تھے کہ ان کو کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں ملتا تھا، لیکن ان کا کام صرف یہی ہوتا تھا کہ وہ حضور کے چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے، ہر وقت نگاہیں حضور کے
در دولت جو ہے اس کا جو دروازہ تھا، کہہ لیں پردہ جو ہوا کرتا تھا، اس پر ہوتی تھی کہ جیسے ہی حضور تشریف لائیں باہر اور کچھ ارشاد فرمائیں اور وہ فوراً قلم بند کر لیں، اور انہی کے ذریعے ظاہر اسلام ہم تک صحیح حالت میں پہنچا۔ بہرحال حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محبت میں تمام اصحاب صفا کی طرح اپنا سب کچھ لٹا کر، اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور کے در دولت پر بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کے چہرے پر کچھ اداسی ہے۔ پوچھا حبیب کیا بات ہے، کیوں اداس ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر میری حالت ہے، پتہ ہی آپ کو کہ میں اس طرح بے سر و سامان ہوں، لیکن تقاضۂ بشریت کے مطابق، تقاضۂ بشریت کی وجہ سے میرے دل میں شادی کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، لیکن سوچتا ہوں کہ میرے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں، رہنے کو گھر نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو، مدینے کے فلاں فلاں صحابی کا نام لیا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہنا کہ تمہیں حضور نے بھیجا ہے، اور اس کے بعد ان کی بیٹی سے شادی کر لینا، ان کی بیٹی کے رشتے کے لیے جاؤ۔ اب سن تو لیا ان صحابی نے، لیکن پریشان ہو گئے، اس لیے کہ جن صحابی کا نام لیا تھا حضور نے، وہ ان کا شمار مدینے کے رئیس ترین لوگوں میں ہوتا تھا، اور ان کی جو بیٹی تھی وہ اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی، پورے مدینے میں اس کے حسن کے چرچے تھے، بڑے بڑے سردار اس سے شادی کے خواہش مند تھے۔ اب وہ لرز گئے کہ میں مطلب میری کیا اوقات۔ اچھا حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بے سر و سامانی کا تو عالم تھا ہی، لیکن چہرہ بھی تھوڑا سا ان کا سیاہ تھا، چہرہ بھی سیاہ تھا، اور بچپن میں چیچک کا مرض بھی ہو چکا تھا، لہٰذا چیچک کے داغ بھی چہرے پر تھے۔ اب سیاہ رنگ بھی، چیچک کے داغ بھی، اور عالم یہ کہ بے سر و سامانی کا عالم بھی۔ اب جب حضور نے فرمایا تو کچھ عرض نہیں کر سکتے تھے، لیکن بڑے دل میں ڈرے۔ خیر حضور کا حکم تھا، اگلے دن ڈرتے 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 ان صحابی تک پہنچے۔ ان صحابی نے گھر میں بٹھایا، پوچھا حبیب کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اب ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ اس طرح میں حضور کے پاس گیا تھا کہ بھئی بتقاضۂ بشریت شادی کی خواہش ہے، اور حضور نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے۔ اب وہ صحابی جو تھے، اب ظاہر حضور کا حکم ہے، اب کیا کریں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت نازل کی ہوئی ہے سورہ نساء کی کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک میرا حبیب اگر کوئی حکم دے دے تو اس کے خلاف کے دلوں پر کسی کا اختیار نہیں۔ زبان پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی حرکات میں کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن دل پر کس کا اختیار ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب آپ کوئی حکم دیں اور وہ اپنے دل سے اسے قبول نہ کرے۔ یعنی اگر دلی طور پر بھی وہ اس حکم کو قبول نہ کرے یا اس میں تھوڑا سا بھی ناگواری محسوس کرے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید کی آیت۔ تو اب وہ صحابی ایک دم پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا حبیب آپ ذرا رکو، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ اب وہ اندر گئے، جیسے ہی اپنی بیوی کو انہوں نے بتایا کہ حبیب کے آنے کا مقصد یہ ہے، وہ بھڑک گئی۔ اس نے کہا کہ حبیب کی جرأت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس نے اپنی شکل دیکھی ہے، وہ بھوکا ننگا، میری بیٹی شہزادی جیسی جو بیٹی ہے اس کی شادی کے لیے آیا ہے۔ اب وہ صحابی جو تھے وہ بار بار ان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اسے حضور نے بھیجا ہے، وہ سن لے گا۔ تو اب جیسے ظاہر عورتوں کی عادت وہ کہنے بھڑک گئی، جیسے ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہوتے، ارے ہم تو سیدھی سیدھی بات کہتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے کسی سے، وہ بھی سنتا ہے تو سنے، یہ وہ اس طرح کی بڑی باتیں ہوئی۔ اچھا ادھر حضرت حبیب کی جب کانوں میں آوازیں آئیں تو وہ تو پہلے ہی بیچارے ذہنی طور پر تو ظاہر ان کو پتہ ہی تھا کہ کیا ہونا ہے، تو وہ بیچارے اب بڑے پریشان کہ اب اندر سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بیٹی نے کہیں سے آواز سن لی، اب بیٹی نے جب آواز سنی تو وہ آئی، اس نے پوچھا بابا جان کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ ان صحابی نے بتایا کہ جی حضور نے حضرت حبیب کا رشتہ تمہارے لیے بھیجا ہے، لیکن تمہاری والدہ اس طرح کی بات کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، ماما اپنی امی سے کہا اس نے کہ امی جان آپ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ لوگوں کے رشتے لوگ لے کر آتے ہیں، عام انسان لے کر آتے ہیں، اور یہاں پر عالم یہ ہے کہ
کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، مجھے دل و جان سے یہ رشتہ منظور ہے۔ اپنے والد سے کہا بابا فوراً جا کر ان کو بتائیں کہ اللہ کے رسول نے رشتہ بھیجا ہے، اس سے بڑھ کر ہماری قسمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب وہ جب صحابی دوبارہ اپنے جیسا ڈرائنگ روم کہہ لیں عام زبان میں، وہ اپنے ڈرائنگ روم میں پہنچے دیکھنے کے لیے، اتنی دیر میں حضرت حبیب جو ہے بیچارے ڈر کر جا چکے تھے کہ ظاہر ہے اس سے پہلے کہ مجھے دھکے دے کے یہاں سے نکالا جائے، وہ چپ چاپ چلے گئے۔ اب وہ صحابی واپس آئے، انہوں نے کہا کہ وہ حبیب تو واپس جا چکے ہیں۔ بیٹی نے فوراً کہا کہ ابا جان آپ جلدی سے پہنچیں، اس سے پہلے کہ اگر انہوں نے حضور سے جا کر شکایت کر دی تو ہماری تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، اب جلدی بھاگیں۔ اب وہ صحابی فوراً بھاگے الٹے پاؤں اور جا کر مسجد میں جب پہنچے، نماز ہونے کا ٹائم تھا، ابھی جماعت شروع نہیں ہوئی تھی اور حضور ابھی اپنے حجرے سے تشریف نہیں لائے تھے۔ انہوں نے شکر ادا کیا کہ چلو شکر ہے ابھی حضرت حبیب کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے میری ابھی شکایت نہیں ہوئی ہوگی۔ بہرحال بیٹھ گئے، جماعت ہو گئی۔ اب جماعت کے بعد فوری طور پر وہ صحابی آگے بڑھے اور حضور سے فرمایا کہ حضور آپ نے وہ جو حبیب کو بھیجا تھا نا نکاح کے لیے، میں بھی تیار ہوں، میری بیٹی بھی تیار ہے، آپ حبیب سے کہیں جمعے کے دن وہ آ جائے نکاح کے لیے اور بیٹی کو لے جائے۔ اچھا جی، اب جب حضرت دوسرے صحابہ کرام سب مل رہے تھے، حضرت حبیب بھی جب ملے، حضور نے ان کو مبارکباد دی کہ بھئی مبارک ہو، انہوں نے رشتہ تمہارا قبول کر لیا ہے۔ اب وہ بڑے پریشان کنفیوز ہوئے کہ یار ادھر تو یہ معاملہ چل رہا تھا، ادھر حضور یہ فرما رہے ہیں، بہرحال خوش ہو گئے۔ اب حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، عثمان کے پاس جاؤ اور اس کو بتانا کہ بھئی اس طرح میں نے بھیجا تمہیں اور وہ تمہیں جو ظاہر نکاح کے لیے مال و اسباب دے دیں گے۔ اب وہ چلے گئے ان کے پاس، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کر بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ انہوں نے جو مال و اسباب تھا دے دیا اور فرمایا کہ آئندہ کبھی بھی تمہیں ضرورت پڑے تو حضور کو پریشان نہ کرنا، تم ڈائریکٹ میرے پاس آ جایا کرنا۔ خیر انہوں نے لے لیا، خوش ہو گئے۔ اب شادی سے ایک دن پہلے یعنی جمعے کے دن نکاح تھا، جمعرات کے دن وہ اپنا سامان لینے کے لیے، مال و اسباب لینے کے لیے وہ بازار پہنچے اور سامان خریدنے لگے۔ اتنے میں دیکھا ایک صحابی جو ہے، ان کے جو دوست تھے، وہ گھوڑے پر بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ انہوں نے روکا ان کو اور روک کر کہا کہ یار تم جلدی میں ہو لیکن میری بات سنو، کل میرا نکاح ہے اور تم نے آنا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں معذرت کروں گا، مبارکباد دی تمہیں مبارک ہو، لیکن میری طرف سے معذرت قبول کر لو، اور معذرت اس لیے قبول کر لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غزوے کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں، یہودیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے حضور غزوے کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں، میں اپنے کسی کام میں مصروف تھا نہیں جا سکا، اب میں اسی لیے تیزی سے جا رہا ہوں، اور دعا کرنا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے میں لشکر اسلام کے ساتھ مل جاؤں۔ اب جب یہ بات سنی حضرت حبیب نے تو فوراً دل میں خیال آیا کہ یار ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کافروں سے جنگ لڑے اور میں یہاں شادیاں مناؤں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہی پیسوں سے جو نکاح کے لیے لیے تھے، ایک گھوڑا خریدا، ایک زرہ خریدی، ایک تلوار خریدی، اور فوری طور پر وہ بھی لشکر اسلام میں شامل ہونے کے لیے سب پر انہوں نے اپنا گھوڑا دوڑانا شروع کیا۔ اب اتنے جوش میں کہ بجائے مسلمانوں والی سائڈ میں آنے کے وہ کافروں والے لشکر میں گھس گئے۔ اب جب اس میں گھس گئے، چاروں طرف سے ظاہر دشمنوں میں گھرے میں، انہوں نے تیروں کی تلواروں کی برسات کر دی، انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حملے کیے اور ظاہر ان میں ایک افراتفری سی پیدا ہو گئی، 12 شہید ہو گئے۔ اب جب اس وقت کے مروجہ طریقوں کے مطابق جب شام کو جنگ رک گئی اور زخمیوں کا تبادلہ ہونے لگا، جو مطلب شہید ہو جایا کرتے تھے یا ان کی طرف سے مر جایا کرتے تھے، وہ اجازت ہوا کرتی تھی اپنی اپنی ڈیڈ باڈیز لے کے جائیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حبیب کی آواز دشمنوں کی طرف سے آ رہی تھی، تم اس طرف جا ان کے جو لشکر ہے اس میں ان کی لاش تلاش کرو۔ بہرحال ان کی لاش کو تلاش کیا گیا، لایا گیا۔ اگلے دن جب ان کی تدفین ہو رہی تھی تو صحابہ کرام نے 2 بڑے عجیب منظر دیکھے تھے جو نارمل ایسا نہیں ہوتے تھے۔ ایک کیا بات دیکھی کہ جب جنازہ لے کے جا رہے تھے قبر کی طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے اچانک اپنا پاؤں کھینچتے تھے، جیسے کسی کے پاؤں پر پاؤں پڑتا ہے تو ہم پاؤں کھینچ لیتے ہیں، تو اس طرح حضور بار بار کرتے تھے۔ 2-4 قدم چلتے پھر اپنا پاؤں کھینچ لیتے، پھر 2-4 قدم چلتے پھر پاؤں کھینچ لیتے۔ پھر حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کسی کی تدفین کرتے تھے اسے قبر کی مٹی کے حوالے کرتے تھے تو کچھ دیر وہاں پر بیٹھتے تھے اور آوازاری تھوڑی سی حضور کرتے تھے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ کیا تھا، حضرت حبیب کو تدفین کی، اس کے بعد حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، حضور مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا مسکرائے،
ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ دو چیزیں ہم نے بڑی عجیب دیکھی، اس کی وضاحت فرما دیں۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت حبیب کے جنازے میں فرشتوں کی اتنی کثرت موجود تھی کہ میرا قدم بار بار فرشتوں کے پاؤں پر آتا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنا پاؤں کھینچ لیتا تھا۔ اور اس کے بعد جب میں نے ان کی تدفین کی تو مجھے اس بات پر ہنسی آئی، مجھے چہرے پر اس لیے تم نے مسکراہٹ دیکھی کہ حبیب کے استقبال کے لیے حوریں، اللہ رب العزت کی نورانی حوریں اتنی تعداد میں آئی ہوئی تھی کہ اس کی قبر سے لے کر آسمان تک ان کی قطاریں بنی ہوئی تھی۔ تو مجھے اس بات پر مسکراہٹ آئی، ہنسی آ گئی کہ یہی وہ حبیب تھا کہ جس کو تم رشتہ دینے سے انکار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے یہاں اس کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے استقبال کے لیے حوریں اتنی تعداد میں بھیجی ہیں کہ زمین سے آسمان تک ان کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جب دل میں عشق رسول ہو تو اس کا ثمر یہ ملتا ہے کہ اللہ کی محبت دلوں میں آ جاتی ہے، اور جب اللہ کی محبت دلوں میں آ جائے تو پھر اس ذات اقدس کو اللہ رب العزت وہ مقام ہے، کیونکہ اللہ باقی ہے، لہذا اللہ رب العزت اپنے سے محبت کرنے والوں کو بھی ہمیشہ باقی رکھتا ہے، جس کا اظہار یہ ہے کہ آج ہم سب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اس میں گرامی لیتے ہیں، ان کا ذکر اذکار کرتے ہیں، ان کے چرچے کرتے ہیں، اور ان کا چرچا صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کوئی جیسے نارملی ہمارے یہاں تصور آتا ہے کہ جی کوئی خاص گیٹ اپ، اللہ رب العزت نے جو خشیت اپنی محبت کی وجہ سے ان کے دل میں دی تھی۔ وہ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، عمرہ کر رہے تھے، طواف کے دوران ایک شخص کو دیکھا کہ مطاف کے قریب پتھروں پر، ظاہر پکا تو اب پہلے تو پتھر ہوا کرتے تھے، پتھروں پر سجدہ ریز ہے اور آہوزاری کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہا ہے بارے الہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے، اور اللہ رب العزت اگر تو نے میری بخشش نہیں کی تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اس لیے کہ میں تیرا سامنا تو کر ہی نہیں سکوں گا، میں تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکوں گا۔ اچھا، وہ اس کی آہوزاری اتنی زیادہ آہوزاری تھی، اتنی زیادہ آہوزاری، وہ اتنا بلک کر اللہ رب العزت کے حضور یہ عرض کر رہا تھا کہ بارے الہ میرے گناہ معاف کر دے، اور اگر میری بخشش نہیں کرنی تو نے تو پھر مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیری مخلوق کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ وہ جن صاحب نے یہ واقعہ لکھا وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کی آہوزاری، ان کا بلکنا اتنا تھا کہ طواف کرنے والے ان کی آہوزاری دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو ہونے لگا کہ اتنی آہوزاری، پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہے، کتنے گناہ اس نے کیے، سب اس کے قریب جمع ہو گئے، اور انہوں نے دعا کرنا شروع کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے سارے جو نیکیاں ہیں ان کے بدلے میں اس شخص کو گناہ معاف کر دی کہ یہ شخص کون ہے، اور اس کے بعد اس کو تسلی دینے کے لیے اس پر ہاتھ رکھا، اس کو اٹھایا، تو جب ان کو اٹھایا تو وہ کوئی اور نہیں تھے، وہی ہستی تھی جنہیں ہم غوث اعظم کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی۔ اللہ رب العزت انہی قدسیہ نفوس کی محبت میں ہماری زندگی گزارے اور ہمارا حشر نشر انہی کے قدموں میں کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔